الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا وقائدنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگان محترم، معزز حاضرین، برادران اسلام اور طلباء عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قمری یعنی چاند کے حساب سے محرم الحرام پہلا مہینہ ہے۔ قمری سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ گزشتہ جمعے یہ بات عرض کی گئی تھی کہ
کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین نے باہمی مشورے سے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنا سال محرم الحرام سے شروع کریں گے اور یہ ذی الحجہ پر ختم ہوگا، اور ہم اپنے سال کے آغاز کی بنیاد واقعہ ہجرت کو بنائیں گے۔ اگرچہ ہجرت تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ربیع الاول کے مہینے میں کی تھی، لیکن ارادہ آپ علیہ السلام نے 2 ماہ پہلے فرما لیا تھا، اس لیے ربیع الاول کی بجائے محرم الحرام کو پہلا مہینہ قرار دیا گیا۔ تو جب بھی نیا سال شروع ہوتا ہے، محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے، تو ہمیں اس ہجرت کے واقعے کو یاد کرنا چاہیے، اپنی تاریخ کے اس عظیم الشان واقعے کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ خود قرآن کریم میں اللہ نے وہ وقت یاد دلایا، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ۔ اس زمانے اور وقت کو یاد کرو جب تم بہت تھوڑی تعداد میں تھے، مراد یہ کہ جب تم مکہ المکرمہ میں تھے تو تم مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، اور ہر وقت میں یہ ڈر اور خطرہ لگا رہتا تھا کہ مکہ المکرمہ میں ہمارے دشمن یہ کافر اور مشرک یہ ہمیں کہیں کھا نہ جائیں، یہ ہمیں ختم نہ کر دیں۔ اللہ نے تمہیں مدینہ منورہ میں لا کر بہترین ٹھکانہ بھی عطا کیا، باغات کا اور پھلوں کا رزق بھی عطا کیا، تاکہ تم اپنے اللہ کا شکر ادا کرو۔ لہذا مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی تاریخ کو یاد رکھے، اس کے واقعات کو یاد رکھے، بالخصوص ہمارے سال کی بنیاد جو ہجرت ہے اس کو یاد رکھے، اور یاد اس لیے رکھیں کہ اس سے جو پیغام اور سبق ملتا ہے اس پیغام اور سبق کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ گزشتہ جمعے اس پیغام کو بیان کیا گیا تھا کہ وہ پیغام یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے تو پھر اگر وطن قربان کرنا پڑے تو اپنا وطن بھی قربان کر دو، خاندان قربان کرنا پڑے خاندان بھی قربان کر دو، سامان قربان کرنا پڑے سامان بھی قربان کر دو، اپنا کاروبار رشتہ دار عزیز و اقارب کو قربان کرنا پڑے ان کو بھی قربان کر دو، لیکن اللہ کے حکم کو قربان نہ کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین نے مکہ المکرمہ جیسا شہر جسے بلد امین کہا جائے گیا قرآن میں، جس شہر کی قسم اللہ نے کھائی، اور جس شہر میں خانہ کعبہ اور بیت اللہ ہے، جس شہر میں طواف کی عبادت ہے، جہاں حجر اسود ہے، جہاں صفا و مروہ ہے، اس عظیم الشان شہر کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے اللہ کے حکم کی خاطر اور اللہ کے دین کی خاطر چھوڑ دیا۔
کیونکہ مکے میں رہتے ہوئے اسلام پر عمل کرنا مشکل تھا، اس لیے مدینہ منورہ آ گئے، قربانی دے کر آئے، اور اس قربانی کا مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا، دین پر عمل کرنا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان کسی ایسے ملک میں، ایسے علاقے میں رہتا ہو کہ جہاں اس کے لیے اپنے دین پر عمل کرنا مشکل ہو، تو اسے وہ علاقہ اور وہ ملک چھوڑ دینا چاہیے۔ آج بھی یہ شریعت کا حکم ہے کہ اگر آپ کسی ایسے ملک میں، کسی ایسے شہر اور علاقے میں رہتے ہیں جہاں آپ کے لیے اپنے دین پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے، تو آپ اس ملک کو اور شہر کو چھوڑ کر وہاں چلے جائیں جہاں آپ آسانی کے ساتھ اپنے دین پر عمل کر سکتے ہیں، اس لالچ میں کہ یہ ملک خوبصورت ہے، یہاں میرا کاروبار ہے، یہاں مجھے مالی منفعت ہے، بھلے دین پر عمل کریں یا نہ کریں، اور اپنے دین پر اور اللہ رسول کے حکم پر عمل ہو یا نہ ہو، اس ملک میں رہنا اور اس کو نہ چھوڑنا یہ مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ آج مغربی دنیا میں، یورپ کے ملکوں میں، امریکہ میں اور دنیا کے کئی ممالک میں ایسے قانون بنائے جا رہے ہیں جو اسلام کے ماننے والوں کے لیے ماننا مشکل ہے، اس پر عمل کرنا مشکل ہے۔ مثلا بعض ملکوں میں یہ قانون بنا دیا گیا ہے کہ عورت پردہ نہیں کر سکتی، حجاب نہیں کر سکتی، اپنے چہرے کو چھپا نہیں سکتی، ڈھانپ نہیں سکتی، جبکہ قرآن کا حکم یہ ہے کہ عورتیں اپنے چہروں کو چھپائیں، شریعت کا حکم ہے عورت پردہ کرے۔ اب اگر اپنے اس شریعت کے حکم پر عمل کرنا مشکل ہے، نہیں ہو سکتا، قانوناً روک دیا گیا ہے، تو پھر مسلمان کے لیے اس ملک میں رہنا ٹھیک نہیں ہے، وہ اپنے ملک، ایسے ملک میں جائے جہاں پر وہاں اس کی عورتیں پردہ کر سکیں۔ یہ ایک مثال میں نے دی، اور بہت سے ایسے قوانین بنائے جا رہے ہیں۔ ہجرت کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے؟ صرف وطن چھوڑ دینا، ملک چھوڑ دینا؟ نہیں، ہجرت کا بنیادی مقصد ہوتا ہے اللہ کے دین پر عمل کرنا۔ یہاں رہتے ہوئے مشکل ہے، وہاں چلے جاؤ۔ جہاں تمہیں دین پر عمل کرنا مشکل نہ ہو۔ حضور علیہ السلام اور صحابہ کے لیے مکہ میں رہتے ہوئے دین پر عمل مشکل کر دیا گیا تھا، تو اللہ نے فرمایا مدینہ منورہ جاؤ تاکہ تم آسانی کے ساتھ شریعت کے احکام پر عمل کر سکو۔ وطن برائے وطن چھوڑنا یہ مقصود نہیں ہے۔ شروع زمانہ اسلام میں جیسے نماز فرض، روزہ فرض، زکوٰۃ فرض، حج فرض، یہ اب ہمارے لیے فرض ہیں، تو شروع زمانہ اسلام میں بھی جب یہ فرض ہوئے تو اسی طرح ہجرت، یعنی جہاں کوئی مسلمان ہوا وہ اپنا وطن چھوڑ کر مدینے آ جائے، یہ فرض تھا نماز کی طرح شروع زمانہ اسلام میں۔ دو وجہ سے، نمبر ایک تو جہاں وہ رہتا ہے وہاں کافر رہتے ہیں، اس کے لیے اپنے دین پر عمل مشکل ہے، وہ ایسے ملک میں چلا جائے جہاں جا کر وہ بڑی آسانی کے ساتھ دین پر عمل کر سکے۔ اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ جب پوری
تمام علاقوں جہاں کوئی مسلمان ہوگا وہ سارے مدینے میں آ جائیں گے، مدینہ منورہ میں اکٹھے ہو جائیں گے، تو مسلمانوں کی ایک طاقت بن جائے گی، مسلمانوں کی ایک قوت بن جائے گی، اور دشمن پھر ان پر حملہ کرنے کی جرأت نہیں کر سکے گا، اور اگر کرے گا حملہ تو ناکام ہوگا۔ اگرچہ اللہ کی مدد تو ہر وقت مسلمانوں کے ساتھ، مگر ظاہری اسباب بھی اختیار کرنے چاہیے، ظاہری طور پر بھی اپنی طاقت اور قوت کو اکٹھا کرنا چاہیے۔ اس لیے اس زمانے میں یہ فرض تھا نماز کی طرح کہ جو مسلمان ہو، اگر کوئی یمن میں مسلمان ہوا، عراق میں مسلمان ہوا، شام میں مسلمان ہوا، عرب میں مسلمان ہوا، تو کلمہ پڑھنے کے بعد اس پر لازم تھا کہ وہ اپنا وطن چھوڑ کر مدینہ منورہ آ جائے۔ اور جب مکہ المکرمہ فتح ہو گیا سن 8 ہجری میں، حضور کے مدینے آنے کے 8ویں سال پھر مکہ جب فتح ہو گیا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد اب ہجرت کی فرضیت ختم ہو گئی، اب اپنا وطن چھوڑ کر مدینے آنا فرض نہیں رہا، ضروری اور واجب نہیں رہا، جس کا دل چاہے وہ آئے، جس کا دل چاہے وہ اپنے علاقے میں دین کا کام کرے۔ جب حضور علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہجرت کا حکم ختم ہو گیا، اب یہ فرض نہیں ہے، تو وہ مسلمان جو فتح مکہ کے موقع پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے یا فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، ان کے دل میں خیال آیا کہ ہم تو ہجرت والے حکم پر عمل کرنے کے ثواب سے محروم ہو گئے، کیونکہ اللہ نے یہ حکم واپس لے لیا ہے، تو اب ہم تو اس سعادت سے محروم ہو گئے۔ نماز کا ثواب تو ہمیں ملے گا، روزے کا تو ملے گا، زکوٰۃ و حج کا تو ملے گا، لیکن ہجرت کا ثواب تو نہیں ملے گا، کیونکہ اب ہجرت واجب اور فرض نہیں رہی، ہم اس سے محروم ہو گئے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ روایت بخاری میں موجود ہے، کل بھی ہم نے پڑھی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، المہاجر من حجر ما نہی اللہ عنہ، فرمایا تمہارے دل میں آ رہا ہے کہ ہمیں ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا، نہیں، تمہیں بھی ہجرت کا ثواب مل جائے گا۔ وہ ہجرت کا ثواب کیسے ملے گا؟ فرمایا گناہوں کو چھوڑ دو۔ کامل مہاجر، حقیقی مہاجر وہ ہے جو گناہوں کو چھوڑ دے۔ یہ ہجرت تو حقیقی نہیں ہے وطن چھوڑنا، کیونکہ وطن چھوڑنے سے اصل مقصد تو ہے دین پر عمل کرنا، لہذا اگر وطن نہیں چھوڑا ہے اپنے وطن میں مگر دین پر عمل کر رہا ہے، گناہوں کو چھوڑ رہا ہے، اس کو بھی اللہ ہجرت کا ثواب اپنے گھر میں اور وطن میں رہتے ہوئے عطا فرما دے۔ اصل مقصد ہے گناہ چھوڑنا۔ فرمایا کامل مہاجر، حقیقی مہاجر، کیونکہ مہاجر کا لفظی معنی چھوڑنے والا، ہجرت کا معنی چھوڑنا، تو فرمایا اصل چھوڑنا ہے گناہ کو چھوڑنا، کیونکہ آپ وطن چھوڑ کر جب جا رہے ہیں تو وہ بھی اسلام پر عمل کرنے کے لیے۔ جب یہ مقصد گھر میں رہتے ہوئے حاصل ہو جائے، دین پر عمل ہو جائے، گناہوں کو نہ کرے اور نیک اعمال اختیار کرے، اس کو اللہ تعالیٰ گھر میں اور وطن میں رہتے ہوئے ہجرت کا ثواب عطا کر دے۔ تو اصل چیز کیا ہوئی؟ روح کیا ہوئی؟ مقصد کیا ہوا؟ مقصد ہوا گناہوں کو چھوڑنا۔ لہذا محرم جب آتا ہے، نیا ہجری سال شروع ہوتا ہے کہ حضور کو مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے 1400 سال پورے، اور اس کے اوپر 43 سال گزر گئے، 44واں سال شروع ہو رہا ہے، تو اس تاریخ نے ہمیں یاد دلایا حضور نے وطن چھوڑا، تم وطن تو اب نہیں چھوڑ سکتے، اگر اب بھی ضرورت ہو تو چھوڑو، نہیں تو کم از کم گناہ چھوڑ دو۔ یہ پیغام ہے اس کا، یہ ہمارے نئے سال کے پہلے مہینے کی اس تاریخ کا پیغام ہے، پہلا سبق ہے۔ اگرچہ میں نے کہا کہ آج بھی ہجرت کا حکم ان لوگوں کے لیے ظاہری ہجرت کا بھی موجود ہے جو ایسے علاقے اور ملکوں میں رہتے ہوں جہاں دین پر عمل نہیں ہو سکتا۔ ایسا علاقہ ہے جہاں پر علماء نہیں ہیں، جہاں آپ کو پتہ نہیں چل سکتا کہ دین کہتا کیا ہے، قرآن اور اسلام کہتا کیا ہے، عمل کے لیے علم ضروری ہے،
تو وہاں بھی چاہیے کہ آپ ایسے شہر میں اور علاقے میں چلے جائیں جہاں علماء موجود ہوں جو آپ کو بتائیں اسلام کیا کہتا ہے۔ اپنے مالی مفادات کی خاطر کہیں پر رہنا اور دین کو قربان کر دینا، اس کی اجازت نہیں۔ تو محرم الحرام کا پہلا پیغام یہ تھا، اللہ کی خاطر، دین کی خاطر وطن چھوڑنا پڑے چھوڑ دو، خاندان قربان کرنا پڑے قربان کر دو، ماں باپ قربان کرنے پڑے تو قربان کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے باپ قربان کر دیا، نوح علیہ السلام نے بیٹا قربان کر دیا اللہ کے دین کی خاطر۔ حضور علیہ السلام نے خاندان قربان کر دیا۔ آج میں اپنی دوستی قربان نہیں کرتا۔ بعض اوقات پوچھو نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کہا میرا دوست آ گیا تھا، ہم باتیں کر رہے تھے۔ اپنے دوست کے ساتھ گپ شپ میں نماز چھوڑ دی۔ سبق چھوڑنا تو عام بات ہے، حدیث کا سبق، قرآن کا سبق، کیوں؟ دوست آ گیا تھا، اس کے ساتھ چلا گیا تھا سیر کرنے۔ تو اپنی صحابہ نے تو ضروریات کی قربانی دی اور ہم خواہشات بھی قربان نہیں کرتے۔ وطن تو ضرورت ہے، خاندان ضرورت ہے، کاروبار انسانی ضرورت ہے، انہوں نے اللہ کے دین کی خاطر اپنی ضرورتیں قربان کر دیں۔ میں اور آپ آج اپنی خواہشات قربان کرنے کو تیار ہیں۔ تو محرم میں سیکھو، سمجھو کہ اس نئے سال اور نئے مہینے کا پیغام کیا ہے۔ پیغام ہے اللہ کے حکم پر سب کچھ قربان کر دو، اللہ کا حکم قربان نہ کرو۔ یہ روح ہے اصل۔ ایک واقعے سے یہ بات میں اور اچھی طرح سمجھاتا ہوں، یاد آ گیا۔ جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مرتبہ آپ کی ازواج مطہرات نے، آپ کی بیویوں نے، امت کی ماؤں نے درخواست کی کہ آپ ہمیں جو خرچہ دیتے ہیں وہ تھوڑا ہے، اس سے ہمارا گزارا نہیں ہوتا، ہمارا چولہا نہیں جلتا، کئی دن گھر میں فاقے رہتے ہیں، کھانے کو نہیں ملتا، آپ ہمارے خرچے میں اضافہ کریں، جو منتھلی اور ماہانہ خرچہ دیتے ہیں یہ کم ہے، اس میں اضافہ کریں۔ جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو جو ہوتا تھا وہ حضور دے دیتے تھے، ان کو بھی اور غریبوں کو بھی تقسیم کر دیتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے، اس لیے کہ بیوی کا مطالبہ رد کرنا خامد کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ یہ ہمارا ایک ساتھی ہے، دوست حج میں آتا ہے، بیوی نے کہا تو میرے بغیر حج پر نہیں جا سکتا، اور ان کے لیے رد کرنا مشکل ہو گیا، اتنے پیسے نہیں، جائے گا تو میرے ساتھ جائے گا، نہیں تو نہیں جائے گا۔ کتنے لوگوں کو یہ ان کی بیویاں کہتی ہیں نہیں جانے دینا۔ تو بیوی کا مطالبہ رد کرنا آسان نہیں ہوتا۔ حضور علیہ السلام سے ازواج مطہرات نے خرچے میں اضافے کا مطالبہ کیا، یہ خرچہ تھوڑا ہے۔ اب حضور پریشان ہے، اللہ کو اپنے محبوب کی پریشانی پسند نہیں، اللہ نے قرآن اتار دیا اور اس قرآن میں فرمایا کہ آپ ان کو اختیار دیں، تمہیں مال چاہیے یا محمد چاہیے، میرے ساتھ رہنا ہے یہ تمہیں چاہیے، یا تم نے مال لو تو پھر میں اپنے سے جدا کر دوں گا، تمہاری نظر پھر محمد الرسول اللہ پر نہ ہوئی، مال پر ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی، اے میرے نبی، قل لازواجک، سورہ احزاب کی آیتیں، اپنی بیویوں کو کہہ دیجئے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، آ جاؤ میں دے دیتا ہوں تمہیں مال، لیکن پھر میرے ساتھ نہیں رہ سکتی، میری رفاقت، میرا ساتھ میں تمہیں چھوڑ دوں گا، آپ ان کو اختیار دیں۔
وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اور اگر تمہیں اللہ چاہیے، حضور چاہیے اور آخرت کی نعمتیں چاہیے جو کبھی ختم نہیں ہوں گی، تو پھر تمہیں اسی پر گزارا کرنا ہوگا۔ پھر اللہ نے آخرت میں تمہارے لیے بڑا اجر رکھا ہے۔ پھر روکھی سوکھی کھا کر کبھی مل گیا کبھی نہ ملا، جب ملا تو شکر ادا کر لو اور جب نہ ملے تو صبر کر لو۔ صبر اور شکر سے زندگی گزارنی ہے تو پھر آخرت میں اور جنت میں ایسی نعمتیں اللہ نے تیار کی ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، کسی کے دل میں خیال تک نہیں آیا، خیال تک نہیں آیا۔ جب یہ آیتیں اتری تو جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے بات کی، اختیار دیا اپنی سب سے محبوب بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ حضور علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ تھی۔ یہی ایک وہ ہیں جو حضور کے نکاح میں کنواری آئیں، ورنہ اکثر حضور باقی جو بیویاں تھیں یا مطلقہ تھیں یا بیوہ تھیں۔ سب سے کم عمر میں حضور کے نکاح میں آئیں، 7 سال کی عمر میں نکاح ہوا، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی، 9 سال حضور کے ساتھ رہیں۔ ابھی ان کی 18 سال عمر تھی جب حضور علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، انتقال ہو گیا۔ رہی تو 9 سال مگر حضور سے محبت بہت تھی، حضور کو بھی ان سے بہت محبت۔ تو حضور علیہ السلام نے اللہ کے اس فیصلے پر عمل کرنے اور بیویوں کو اختیار دینے کی ابتدا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کی کہ یہ اصل فکر ان کی تھی۔ لیکن چونکہ عمر کم تھی تو انسان عمر کے ساتھ ساتھ پختہ ہوتا ہے، اس کا شعور، اس کی فہم، اس کا عقل وقت کے ساتھ ساتھ آگے اس میں تجربات میں انسان، ظاہر ہے 15-20 سال کا نوجوان اتنا تجربہ نہیں رکھتا جتنا 40 سال 50 سال کا رکھتا ہے۔ جو سمجھ 40-50 سال کے آدمی کو ہوتی ہے وہ نوجوان کو نہیں ہوتی۔ اس لیے بوڑھوں کی قدر کیا کرو، بوڑھوں کے تجربوں سے فائدہ اٹھایا کرو، اس لیے کہ بوڑھے جو ہوتے ہیں ان کی نظر جہاں تک جاتی ہے نوجوان کی نظر وہاں تک نہیں جاتی۔ ماں باپ کی قدر کیا کرو، بڑوں سے مشورہ لیا کرو، اس لیے کہ ان کو جو تجربہ ہوتا ہے، جو زمانے کے حالات کا ادراک ہوتا ہے، جو شعور اور فہم اور بصیرت ہوتی ہے وہ کم عمر والے کو نہیں ہو سکتی۔ وقت کے ساتھ ساتھ انسان عقلی طور پر بھی بالغ ہوتا رہتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ اس کی عقل بالغ ہو جاتی ہے۔ خود تو بالغ ہو گیا تھا 15 سال 14 سال میں، مگر عقل ابھی نابالغ تھی۔ عقل بالغ ہوتی ہے جب ذرا بڑا ہوتا ہے۔ اب حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے مشورہ تھا، عائشہ رضی اللہ، عائشہ کی عمر کم ہے، اب حضور کو ڈر اور خطرہ ہے کہ کہیں حضرت عائشہ کی عمر چونکہ کم ہے یہ نہ کہہ دے مجھے تو مال چاہیے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے مجھے حکم دیا، میں نے اس پر عمل کرنا ہے، میں تمہیں ایک فیصلے کا اختیار دینے لگا ہوں، مگر میرا مشورہ یہ ہے کہ تم اس کا جواب دینے میں جلدی نہ کرنا، اپنے ماں باپ سے ذرا مشورہ کر کے پھر جواب دینا۔ ہو سکتا ہے یہ خود بخود جواب دے دے تو جواب میں یہ کہہ دے مجھے آپ نہیں پیسہ مال چاہیے، اور اگر یہ اپنے ماں باپ سے مشورہ کرے گی تو اس کا والد تو صدیق اکبر ہے جو مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ جب مجھے دیکھتا ہے تو اس کی بھوک ختم ہو جاتی ہے، جس نے مجھ سے دلیل تک نہیں مانگی، معجزہ نہیں مانگا، میں نے کہا کلمہ پڑھو میں سچا نبی ہوں، اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ جس کو میں نے رات کے اندھیرے میں کہا میرے ساتھ چلو مدینے جانا ہے، دشمن تعاقب میں ہے، اس نے کوئی بات ہی نہیں سوچی، فوراً میرے ساتھ چل پڑا۔ جس نے غار ثور میں پہلے داخل ہو کر غار صاف کی ہے اور پھر سوراخوں کو بند کیا ہے، اور جو 2 سوراخ کے لیے کپڑا نہ رہا تو اپنے پاؤں کی ایڑیوں سے بند کیا، اور پھر وہاں سے سانپ نے ڈنگ مارا تو اس نے میری نیند اور آرام کہ میں اس کی گود میں سر رکھ کر سویا ہوا ہوں وہ ہلا بھی نہیں تاکہ میرے نبی کی نیند
خراب نہ ہو جائے، جس کو میری نیند کا اتنا خیال ہے، شام کے ڈنگ کو برداشت کر رہا ہے، ہلتا بھی نہیں ہے، اپنا پاؤں بھی نہیں ہٹاتا، حالانکہ شام مسلسل ڈنگ مار رہا ہے صرف میرے آرام کی خاطر، تو جب یہ ان سے مشورہ کرے گی اپنے والدین سے، وہ کبھی نہیں کہیں گے کہ تو حضور کو چھوڑنا قبول کر لے، مال قبول کر، مال لے لے، حضور کو چھوڑ، وہ کبھی یہ نہیں مشورہ دیں گے۔ اب یہاں ناز کا تعلق تھا، یاد رکھو نیاز کا تعلق بھی بعض اوقات ہوتا ہے، بعض اوقات ناز کا بھی ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور سے تعلق نیاز مندی کا بھی تھا، کیونکہ وہ حضور کی امتیاں بھی تھی، کلمہ پڑھا، حضور ان کے نبی بھی ہیں، مگر بیوی اور پھر محبت کی وجہ سے ناز کا تعلق بھی تھا، نیاز مندی بھی اور ناز بھی۔ تو حضرت عائشہ نے ناز میں کہا آپ بتائیں، جلدی بتائیں کہ وہ کیا بات ہے جو آپ کے رب نے آپ سے فرمائی ہے، جس کا آپ نے مجھ سے پوچھنا ہے اور مجھے اختیار دینا ہے، جلدی بتائیں، دیر نہ کریں۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ آیتیں پڑھ دی، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرۃ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ یہ فیصلہ ہے، تمہیں مال چاہیے، سامان چاہیے، پیسہ چاہیے، یا محمد الرسول اللہ چاہیے، ان میں سے ایک ملے گا، دونوں چیزیں نہیں ملیں گی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا یا رسول اللہ استشیر ابویہ، کیا آپ کے معاملے میں عائشہ اپنے ماں باپ سے پوچھوں گی؟ مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا جواب اور فیصلہ سن لیں، میں اللہ کو پسند کرتی ہوں، آپ کو پسند کرتی ہوں، دار آخرت کو پسند کرتی ہوں، بل اختار اللہ ورسولہ والدار الآخرہ۔ مجھے مال نہیں چاہیے، یہ ہے حضور سے محبت، یہ دو طرفہ محبت تھی، مجھے اللہ چاہیے، مجھے آپ چاہیے، مجھے آخرت کی نعمتیں چاہیے۔ اب جو اصل بات سمجھانی تھی، جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا، کہا یا رسول اللہ آپ کے معاملے میں کسی سے مشورہ کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ خاندان صدیقی کا ہر فرد، مرد ہو یا عورت ہو، حضور کا دیوانہ تھا، صدیق اکبر کا پورا گھرانہ حضور کا عاشق تھا۔ کہا اب میری ایک بات بھی مان لیں پھر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا؟ کہا آپ اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے یہ تمام باقی بیویوں کو بھی جو میری سوتنے ہیں، آپ کے نکاح میں ہیں، آپ باقی بیویوں کو بھی یہی اختیار دیں گے، وہ سب آپ سے یہ پوچھیں گی آپ بتائیں عائشہ نے کیا جواب دیا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ آپ مجھ سے بات کر چکے ہوں گے، آپ کو مجھ سے محبت ہے، اور وہ پوچھیں گے عائشہ نے کیا جواب دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ مجھ سے وعدہ کریں آپ میرا جواب نہیں بتائیں گے۔ یہ بات کیوں کہی؟ اس خیال سے کہ اگر میرا جواب ان کو پتہ چل گیا تو وہ بھی یہی کہہ دیں گی، وہ بھی پھر میرا جواب سن کر اسی کی نقل اتاریں گی۔ میرا جواب پتہ نہ چلے تو ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی کہہ دے کہ مجھے تو مال چاہیے، تو پھر میرا نبی جو ان کو وقت دیتا ہے وہ وقت ہمیں مل جائے گا۔ یہ بات بھی محبت میں کہی۔ اب سنیے، یہ ہے شریعت۔ میں آپ سے کہتا ہوں محبت اپنی جگہ، شریعت۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں، جھوٹ نہیں بول سکتا، غلط بیانی نہیں کر سکتا۔ اگر مجھ سے کوئی بھی اور میری بیوی پوچھیں گی کہ عائشہ نے کیا جواب دیا تو میں آپ تیرا جواب ان کو بتا دوں گا، اس لیے کہ تجھ سے محبت اپنی جگہ، شریعت اپنی جگہ۔ میں اللہ کی شریعت کو، اللہ کے حکم کو میں قربان نہیں کر سکتا
کہ اللہ کہے سچ بولو اور میں سچ کو چھپاؤں؟ وہ مجھ سے پوچھیں کیا جواب دیا، میں کہوں نہیں دیا، یا میں کوئی اور جواب بتاؤں تو وہ تو سچ نہیں ہوگا، تو میں تیری محبت پر اللہ کی شریعت کو قربان نہیں کر سکتا۔ یہ ہے اصل روح، یہ اصل مقصد ہجرت کا، کہ شریعت کو مقدم رکھنا ہے۔ تو صحابہ نے اور حضور نے جو ہجرت کی تھی مدینہ منورہ کے باغات کی خاطر نہیں کی تھی، وہاں کے مکانات اور رہنے کی خاطر نہیں کی تھی، اللہ کے دین کی خاطر کی تھی۔ تو اصل ہجرت وطن چھوڑنے کا نام ہی نہیں ہے، اصل ہجرت نام ہے اللہ کے حکم پر عمل کرنے کا نام، کہ اسلام پہلے ہو۔ حضور علیہ السلام نے اپنے عمل سے بتا دیا، وطن کی محبت، بیوی کی محبت، اولاد کی محبت، خاندان کی محبت، مال و دولت کی محبت، یہ تمام بعد میں چیزیں ہیں، اصل چیز ہے اللہ اور رسول کی اور دین کی اور شریعت کی محبت۔ ہم اولاد کی محبت میں کئی گناہ کرتے ہیں، بیوی کی محبت میں کئی گناہ کرتے ہیں، خاندان کو خوش کرنے کے لیے کئی گناہ کرتے ہیں۔ یہ ہجرت کی روح کے خلاف ہے۔ اصل ہجرت نام ہے گناہ کو چھوڑنے کا۔ تو جب محرم آتا ہے ہمیں ہجرت، وطن کا چھوڑنا، قربانی کا جذبہ، اور پھر ہجرت کا اصل مقصد گناہ چھوڑنا۔ حضور نے فرمایا المہاجر من حجر ما نہر۔ اب ہم نے تو پاکستان ملتان میں رہنا ہے، ہمیں ہجرت کا ثواب مل جائے، وہ کیسے ہوگا؟ ہم گناہ چھوڑ دیں تو ہمیں بھی ہجرت کا ثواب مل جائے، بلکہ ہم کامل مہاجر، حقیقی مہاجر بن جائیں گے، ہجرت کا اعلیٰ درجہ ہمیں مل جائے گا، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا المہاجر من حجر ما نہی اللہ عنہ، جو شرعی ممنوعات کو چھوڑ دے، جس سے اللہ نے روکا ہے ان کو چھوڑ دے، یہ مہاجر ہے۔ اس معنی میں سارے مہاجر بن جائے، لوکل مہاجر کا فرق ختم، جو بھی گناہ چھوڑے گا وہ مہاجر ہے۔ دوسرا پیغام اور سبق محرم کے پر شہادت۔ ہجرت تو گناہ چھوڑنا، وطن چھوڑنا، خاندان چھوڑنا، شہادت جان کی قربانی دے دیں۔ اس کی پہلی تاریخ مراد پیغمبر دعائے مصطفیٰ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ۔ 27 ذی الحجہ کو زخمی ہوئے اور 1 محرم کو شہید ہوئے۔ میں نے عرض کیا تھا محرم سے سال شروع ہوگا، یا تو عمر نے فیصلہ کیا تھا، تو اللہ نے اس فیصلے کو اتنا قبول کیا کہ پھر محرم کی پہلی تاریخ ہی ان کی شہادت کی تاریخ بن گئی، تاکہ یہ سال شروع ہو تو عمر کی قربانی سے شروع ہو۔ اب میں اس شہادت کے واقعے کو آپ نے سنا ہوا ہے، حضرت عمر کے مناقب بھی سنے ہوئے ہیں، میں صرف پیغام، میسج جس میں میں اور آپ عمل کا نمونہ ملے وہ آپ کو عرض کرتا ہوں۔ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو واقعات سنے، یا ان کی زندگی کے حالات جو آپ جانتے ہیں، یا ان کی سیرت طیبہ جو آپ جانتے ہیں، اس میں آپ یہ بات بھی جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ سے خود حضور نے مانگا تھا، نبوت والے ہاتھ اٹھا کر غلاف کعبہ پکڑ کر مکۃ المکرمہ میں دعا کی تھی، اے اللہ اسلام کے لیے عمر بن خطاب یا ابو جہل، اس کا نام عمر بن ہشام تھا، وہ دے دیں۔ بذریعہ وہی معلوم ہوا اس کی قسمت میں ایمان نہیں، تو پھر حضور نے خاص طور پر دعا کی اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب، خاصتاً اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے، خاص طور پر اکیلے کے ذریعے اسلام کو طاقت عطا کر۔ امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تمام صحابہ میرے نبی کے، میرے نانا کے مرید ہیں، اور عمر بن خطاب میرے نانا کی مراد ہیں، میرے محبوب کی مراد ہے۔ دعا ہے، مانگا ہے اللہ سے، اور مانگا کس کے لیے ہے؟ اسلام کے لیے۔ یہ نہیں کہا اللہ مجھ محمد کے غلبے کے لیے عمر دے دے، میرے اقتدار کے لیے، میری طاقت کے لیے عمر دے دے، کہا نہیں اسلام کی طاقت اور غلبے کے لیے عمر دے دے۔ مانگا بھی اسلام کے لیے۔
دعا پوری قبول ہوئی، عمر بھی آئے، اسلام کا غلبہ بھی آیا۔ نماز پڑھنے لگے حضور، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی عبادت۔ گھر میں مکے میں رہتے ہوئے بیت اللہ خانہ کعبہ میں نہیں؟ کہا آپ کی قوم نماز نہیں پڑھنے دیتی۔ کہا پھر میرے ایمان لانے کا کیا فائدہ؟ آج یہ نماز دار ارقم میں نہیں ہوگی، گھر کے اندر نہیں ہوگی، آج بیت اللہ میں ہوگی۔ میں آگے چلوں گا، سپاہی بن کر آپ میرے پیچھے تشریف لائیں۔ للکارتے ہوئے جا رہے ہیں، کسی کے بازو میں طاقت ہے تمہارا راستہ روک کر دکھائے۔ کل تک یہ کفر کے لیے طاقت تھی، آج سے ہمیشہ کے لیے اسلام کے لیے۔ کیا منظر ہوگا حضور اور صحابہ کی خوشی کا کہ پہلی نماز آ کر پڑھی ہے بیت اللہ میں عمر کے ایمان لانے کے بعد۔ عمر بھی آیا، اسلام کا غلبہ بھی آیا۔ اول من آمن علانیۃ فہو عمر، سب سے پہلے ڈنکے کی چوٹ اعلان کر کے، چھپا کر نہیں، اپنے ایمان کو چھپایا نہیں، ڈنکے کی چوٹ اعلان کیا مسلمان ہو گیا ہوں، کلمہ پڑھ لیا ہے، حضور کا غلام بن گیا ہوں۔ تاریخ نے کہا یہ مسلمانوں میں سب سے پہلا عمر بن خطاب ہے جس کو یہ اعزاز ملا۔ بتا کر مکہ چھوڑا، ہجرت کی، جا رہا ہوں مدینہ منورہ، راستہ روک سکتے ہو تو روک کر دکھاؤ۔ اول من ہاجر علانیۃ فہو عمر، اول من فتح باب الکعبہ فہو عمر، سب سے پہلے بیت اللہ کا دروازہ کھولا وہ عمر بن خطاب۔ اب سبق کیا ہے؟ سبق یہ ہے کہ عمر کو چونکہ اللہ نے مانگا، اللہ کے نبی نے مانگا اللہ سے تھا اسلام کے لیے، تو عمر نے بھی یہ عمل سے ثابت کیا کہ عمر کا اوڑھنا بچھونا جینا مرنا اسلام کے ساتھ، ہر چیز میں اسلام پہلے ہے۔ آج ہم نے اسلام پیچھے رکھ دیا ہے۔ چھوڑو چھوڑو مولوی صاحب، سود سے مت روکو، کاروبار کرنے دو۔ یہ کیا تم ہر وقت سود حرام ہے کرتے رہتے ہو؟ کیا تم ہر وقت کہتے رہتے ہو پردہ پردہ؟ چھوڑو پردے کو، دنیا آگے نکل گئی۔ یہ کیا پرانی باتیں کرتے ہو؟ اسلام ہم نے پشت کے پیچھے رکھا، انہوں نے اسلام کو آگے رکھا۔ جا رہے ہیں بیت المقدس، خط آیا ہے اس قافلے کا جن کو حضرت عمر نے بھیجا ہے اپنے دور خلافت میں، جاؤ جا کے بیت المقدس کو فتح کرو، مسجد اقصیٰ کو عیسائیوں کے قبضے سے لاؤ، کیونکہ ہمارے نبی نے وہاں نماز پڑھائی ہے، یہ ہمارے حق ہے۔ انہوں نے خط لکھا، یہاں عیسائیوں کا مذہبی رہنما اور پیشوا کہتا ہے جنگ سے نہیں لے سکتے، ہماری کتاب میں بیت المقدس کو فتح کرنے والے کا حلیہ لکھا ہے، تم اپنے امیر المومنین کو بلاؤ، اگر اس کی شکل و صورت اور سیرت و عادت وہی ہوئی جو انجیل میں لکھی ہے، ہم بغیر لڑائی کے چابیاں دے دیں گے، لڑائی سے تم نہیں لے سکتے، آپ آ جائیں۔ ہو سکتا ہے آپ ہی وہ ہوں اور آپ کا حلیہ ہی اللہ نے انجیل میں لکھا ہو اور بغیر لڑائی کے حضرت عمر چل پڑے۔ قریب پہنچنے والے ہیں، صحابہ نے راستے میں روک کر کہا امیر المومنین آپ اونٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، سوار ہیں، اونٹ چھوڑ کر گھوڑے پر سوار ہو جائیں۔ اونٹ سواری عمدہ نہیں ہے، دشمن پر رعب نہیں ہوگا۔ اور آپ نے جو لباس پہنا ہوا ہے 13 یا 14 چمڑے کی ٹاکیاں پیبند لگے ہوئے ہیں، آپ اس کی بجائے آپ اچھا لباس پہن لیں، نیا لباس پہن لیں، جو پھٹا ہوا نہ ہو وہ پہن لیں۔ تو کیا جواب دیا عمر رضی اللہ، سبحان اللہ، سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ جواب میں کہا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کپڑوں اور لباسوں سے نہیں، جن کو اللہ نے سواریوں سے نہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے کوٹھیوں بنگلوں محلات اور پیسوں سے نہیں، جن کو اللہ نے اسلام کی وجہ سے عزت عطا کی۔ ہمارا غلبہ اس کی وجہ سے نہیں، اسلام، میں انہی کپڑوں میں جاؤں گا، اسی لباس میں جاؤں گا اور اونٹ پر ہی جاؤں گا، گھوڑے پر سوار نہیں ہوں گا۔ گھوڑا شاہی سواری شمار ہوتا تھا، آج بھی ملکہ برطانیہ اور برطانیہ کے بادشاہوں اور شہزادوں کے لیے گھوڑے ہیں۔ میں گھوڑے پر سوار نہیں ہوں گا، اونٹ پر ہی جاؤں گا۔ غیر مسلم بھی بڑی تعداد میں، عمر کا نام تو سنا ہوا تھا، استقبال کے لیے جمع ہے، بڑا مجمع ہے۔ اتنے میں ایک اونٹ آیا، اس اونٹ کے اوپر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، ایک نے آگے رسی پکڑی ہوئی ہے، وہ اونٹ کو لے کر جا رہا ہے۔
تو ایک کافر نے اپنے ساتھ کھڑے مسلمان سے پوچھا عمر بن خطاب تمہارا امیر المومنین وہی ہے جو سامنے اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے؟ اس نے بڑے آرام اور حوصلے سے جواب دیا نہیں نہیں، عمر بن خطاب وہ نہیں ہے، ہمارا امیر المومنین وہ نہیں ہے جو اونٹ کے اوپر بیٹھا ہے، اونٹ کے اوپر تو اس کا غلام بیٹھا ہے، ہمارا امیر المومنین عمر تو وہ ہے جو اونٹ کی رسی پکڑ کر آگے پیدل آ رہا ہے۔ باری مقرر تھی، کچھ فاصلے پر تک عمر سوار ہوتے تھے، کچھ غلام سوار ہوتا تھا، باری باری۔ اس وقت باری غلام کے سوار ہونے کی تھی، حضرت عمر کے پیدل چلنے کی تھی۔ پہنچے، وہ کتاب لے آیا انجیل، اس کو پڑھتا ہے، عمر کا چہرہ دیکھتا ہے، پھر پڑھتا ہے، پھر دیکھتا ہے، کتاب بھی پڑھ رہا ہے، عمر کا چہرہ بھی پڑھ رہا ہے، پھر کتاب بند کر کے کہتا ہے یہ بیت المقدس کی چابیاں لے لو، ہماری کتاب میں اللہ نے بیت المقدس کو فتح کرنے والے کا جو حلیہ، جو شکل لکھی ہے وہ تمہاری ہی ہے، ہم بغیر لڑائی کے تمہارے حوالے کرتے ہیں۔ یہ ہے نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، اسلام کے ساتھ عزت ہے۔ اور باتیں بھی انشاءاللہ وقت ختم ہو گیا، عرض کریں گے۔ آخری بات، حضرت عمر پر جب حملہ کیا، ابو لولو یہ کنیت تھی اس کی، نام اس کا فیروز تھا، یہ مجوسی تھا، آگ کی پوجا کرتا تھا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا کہ میں مغیرہ بن شعبہ کا غلام ہوں، وہ روزانہ میری آمدنی سے جو مجھ سے ٹیکس لیتے ہیں وہ زیادہ ہے، آپ اس سے کہیں کم کر دے۔ حضرت عمر نے کہا کتنا لیتے ہیں تیرا مالک اور آقا؟ کا 2 درم۔ اور تو کرتا کیا ہے؟ اس نے کہا میں بڑا کام کرتا ہوں، میں تاجر ہوں، میں تجارت کرتا ہوں، میں لوہے کا کام بھی کرتا ہوں، لکڑی کا کام بھی کرتا ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا تیری آمدنی تو ٹھیک ٹھاک ہے، تو اگر تیرا مالک اور آقا صرف تجھ سے یوم 2 درم لیتا ہے، یہ کوئی زیادہ نہیں ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا، غصے ہو گیا اور دل میں رکھا، اور چند دن کے بعد حضرت عمر جب فجر کی نماز مسجد نبوی میں پڑھانے کے لیے آگے بڑھے، اس نے خنجر سے حملہ کیا، حضرت عمر زخمی ہو کر گرے۔ لیکن سبق کیا ہے؟ حضرت عمر جب زخمی ہوئے نماز کی حالت میں، تو اس وقت میں بھی نماز کا اتنا خیال رکھا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو پیچھے کھڑے تھے ان کا ہاتھ پکڑ کر آگے کھڑا کر دیا تاکہ مسلمانوں کی نماز باجماعت خراب نہ ہو۔ خود زخمی ہو کر گرے ہیں، خون نکلنے لگ گیا ہے، مگر اس وقت میں بھی نماز کا خیال ہے۔ اب گھر میں ہیں، لوگ آ رہے ہیں پوچھنے کے لیے، حال پوچھنے کے لیے۔ ایک شخص آیا بیمار پرسی کے لیے، جانے لگا، حضرت عمر کی نظر اس پر پڑی، حضرت عمر نے دیکھا اس کے جو نیچے کی لنگی ہے وہ ٹخنوں سے بھی نیچے ہے، وہ پاؤں سے لگ رہی ہے۔ حضرت عمر حالانکہ زخموں سے چور ہیں، خون بہہ رہا ہے اور زندگی کے آخری سانس لے رہے ہیں، آخری لمحات ہیں، شہادت کا وقت قریب ہے۔ فرماتے ہیں اس آدمی کو بلاؤ۔ آیا، فرمایا اپنی لنگی کو، اپنی اس چادر کو اپنے ٹخنوں سے اونچا کر لو، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا، میں نے سنا ہے کہ جس مرد کی شلوار، جس کی چادر ٹخنوں سے نیچے ہوگی، اس کا وہ حصہ جہنم کی آگ میں جلے گا، آگ میں جلے گا۔ یہ ہے دین کہ شہادت کے وقت میں بھی نماز کا خیال ہے، شہادت کے وقت میں بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو رہا ہے، شہادت کے وقت میں بھی دین کی دعوت دے رہے ہیں، شہادت کے وقت میں بھی اس سے ہمدردی ہے یہ جہنم میں نہ جائے، اس کو بتا رہے ہیں کہ یہ تمہارا جو شلوار ہے یہ اوپر ہے، اوپر کر لو، اس کو ٹخنوں سے اوپر کر لو۔ یہ ہے دین، یہ ہے حضرت عمر کی زندگی کا پیغام۔ اللہ ہمیں بھی ایسا اسلام اور دین سے محبت اور عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔